سامعین عرس شہید ملت، پردہ نشینان حرم، السلام علیکم۔ الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی حبیبک ونبیک وصفیک ورسولک وحبیبنا ونبینا وصفینا ومرتضانا ومجتبانا ومصطفانا ومعدن افکارنا ومنبع عیوننا ومصدر آغائنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ وصحبہ وذریتہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ سبحان اللہ، صدق اللہ العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الحبیب العطوف الامین الکریم۔ حضرات، تھوڑی دیر تک اور تھوڑی دور تک میں اپنی خطابت کے حوالے سے آپ کی مرغزار فکر و نظر میں عشق کی شمع روشن کرنے آیا ہوں۔ بڑے بڑے اجلاس ہوتے ہیں، ہر جگہ خطابت کی دھوم میں کچھ کہنے کا حوصلہ ملتا ہے، مگر اس بارگاہ کا حال تو یہ ہے کہ کوئی تیاری نہیں، پہلے سے کوئی منصوبہ نہیں، جو ادھر سے آتا ہو جائے وہی آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر حضور شہید ملت کو پہچاننا ہو، توجہ چاہوں گا، پہچاننا ہو تو پہچان نہیں سکتے، سمجھنا چاہو تو سمجھ نہیں سکتے۔ اس کی بڑی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جہاں پر مادیت دم توڑ دیتی ہے، کیا کہنے بھائی، جہاں پر مادیت دم توڑ دیتی ہے وہیں سے اللہ والوں کی ولایت کا مقام شروع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جہاں پر انسان کا شعور تھک جائے، جہاں انسان کی فکر و نظر کی تمام تر طاقت پرواز پر شکستہ ہو جائے، جہاں پر انسان کے احساس کا سرمایہ کل فنا فی الکل ہو جائے، وہیں سے اللہ والوں کی ولایت کا مقام شروع ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پیار سے بول دو سبحان اللہ، اور عقیدت سے بول دو سبحان اللہ۔ اللہ نے دو مضبوط ہاتھ دیے ہیں، اپنے شہید کی محبت میں دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے بول دو یا رسول اللہ، اور لہک کے بول دو یا رسول اللہ۔ انشاءاللہ موقع ملا تو میں بھرپور گفتگو اسی تناظر میں کروں گا کہ جہاں پر انسان کی فکر و نظر دم توڑ دیتی ہے وہیں سے اللہ والوں کی ولایت کا مقام شروع۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک
یہی وجہ ہے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا عقل کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن نے یہ نہیں کہا دماغ والوں کے ساتھ ہو جاؤ، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جو سائنس کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے ہیں ان کی صحبت میں آ جاؤ، قرآن نے کہا سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ، کونوا مع الصادقین، سچوں کی صحبت میں آ جاؤ۔ یہ نہیں کہا نماز کی صحبت میں آ جاؤ، یہ نہیں کہا روزے کی صحبت میں آ جاؤ، یہ نہیں کہا زکوٰۃ کی صحبت میں آ جاؤ، اس لیے کہ نماز دیکھنے اور دکھانے کی چیز نہیں۔ یہاں پر دو عظیم الشان شخصیتیں بیٹھی ہوئی ہیں، بڑی ذمہ دار اسٹیج سے بڑی ذمہ دار بولی بول رہا ہوں۔ ایک طرف معمار قوم و ملت، آبرو سنیت، جان فصاحت و بلاغت، مرجع العلماء، حضرت العلام، فضیلت الشیخ، سماحت الاستاذ حضرت علامہ نشتر ربانی کی ذات گرامی تمام تر فیوز و برکات کی دولت گرامایا لے کر ہمیں فیض بانٹ رہی ہے، اور دوسری جانب اللہ اکبر یا رسول اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مظہر شہید ملت، قاسم فیضان سرکار ربانی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اگر ایک طرف حضرت علامہ نشتر ربانی کی ذات گرامی اپنی تمام تر توجہات کے دفتر کو آج میری سماعتوں کے حوالے فرما کر مجھے دعاؤں سے مالا مال کر رہی ہے، تو وہی دوسری طرف آبرو خطابت، جان فصاحت و بلاغت، جان سیادت حضرت علامہ کوثر ربانی مدد ذلہ العالی کی شخصیت بھی بار بار اپنے چہرے زیبا کو دیکھنے کی طرف توجہ کھینچ رہی ہے۔ میں کہنا چاہوں گا کہ شہید ملت ایک وجود میں آج سے 40 سال پہلے مزار پرانوار میں لیٹ چکے ہیں۔ اگر اس لیٹی ہوئی شخصیت کا پھیلا ہوا عکس جمیل دیکھنا ہو تو وہ ایک شخصیت کبھی تمہیں حضرت کوثر ربانی میں ملے گی، کبھی تمہیں نشتر ربانی میں ملے گی۔ ارے ہما خانہ آفتاب است، تجھ ایک آفتاب کی بات کرتا ہے، وہ آفتاب جو آسمان کی بلندیوں پہ چمک رہا ہے، وہ دنیا کو روشن کرتا ہے، اور اس گھر کا ہر بچہ اپنی جگہ پہ ایسا آفتاب بنا ہوا ہے کہ جو جہاں اتر جائے، جنگل میں درختوں کی چھاؤں بھی رہے تو اجالا دے دے، ظلمت کدا ہو تو عشق کا سویرا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اس شہید ملت، فیضان شہید ملت، حضور مسیح ملت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ کوئی مائی کلال ایسا نہیں ہے جو صرف نماز کو دکھا دے، جو صرف روزے کو دکھا دے، جو صرف زکوٰۃ کو دکھا دے۔ میں نے حضرت علامہ نشتر ربانی کی بارگاہ عالیہ میں عرض کیا، حضور مجھے نماز دکھا دیجئے، مجھے روزہ دکھا دیجئے۔ حضرت علامہ نشتر نے فرمایا، نعمان اختر فائق الجمالی، میں تمہیں نماز دکھاؤں گا مگر اس وقت دکھاؤں گا جب میرا بھائی حضرت کوثر ربانی نماز پڑھ رہا ہوگا۔ میں نے کہا چلو وہی دکھا دیجئے۔ حضرت علامہ کوثر ربانی نے لوٹا لیا، وضو کیا، مصلی بچھا دیا، نماز میں کھڑے ہو گئے۔ بول دو بول دو بول دو اور عقیدت سے بول دو۔ جیسے ہی سجدے میں گئے، حضرت علامہ نشتر نے کہا، نعمان میاں وہ دیکھو نماز، وہ دیکھو نماز۔ رکوع میں گئے، کہا وہ دیکھو رکوع۔ میں نے کہا ہے حضرت سماحت الشیخ، وہ نماز نہیں ہے، وہ رکوع نہیں ہے، وہ سجدہ نہیں ہے، وہ زکوٰۃ نہیں ہے، وہ تسبیحات نہیں ہے، وہ تو حضرت علامہ کوثر ربانی کا اٹھنا اور بیٹھنا ہے۔ بول دو بول دو بول دو، دونوں ہاتھ فضا میں لہرا کے بول دو۔ میں نے کہا وہ نماز نہیں، میں تو کوثر ربانی کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا وہ سجدہ دیکھو، میں نے کہا میں کوثر ربانی کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا رکوع دیکھو، میں نے کہا کوثر ربانی کو دیکھ رہا ہوں۔ کہا قیام دیکھو، کہا کوثر ربانی کو دیکھ رہا ہوں۔ تو آواز آئی، ارے
نماز پر مت رجھنا، نماز پر مت جانا، اگر یزید وقت کی نماز ہو تو ٹھوکر سے مار دینا، شہید وقت کی نماز ہو قدم بچھا۔